سورۃ الکہف. کتنا حسین اتفاق ہے، آج جمعہ بھی ہے اور سورۃ الکہف بھی پڑھی جا رہی ہے. اس سورت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے. آپ نے فرمایا جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے. صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں نا. تو بعض لوگوں کو وہ بادل نظر بھی آنے لگتے ہیں، سو کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. تو حکم ہے کہ اسے پڑھو، پڑھتے رہا کرو کہ اس سے گھر میں برکت نازل ہوگی. تو سب بہنیں جمعے کے روز اس کو اپنے گھر میں بلند آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں. سورۃ الکہف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، کھری بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، اگر وہ باپ دادا کی بات کرتے ہیں تو بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. اتنا دکھ اور درد تھا آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کہ کاش لوگ مان جائیں. فرمایا لگتا ہے اپنی جان گلا دو گے اگر نہیں مانیں گے. کیا ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا درد ہے کہ کاش سب لوگ سمجھ جائیں اور میں ان کی خدمت کے لیے کچھ کر سکوں؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے. جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سب کیا ہے؟ زمین کا حسن، خوبصورتی، زینت. اور کس لیے ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں، آزمائش کے طور پر کہ ان میں کون اچھے کام کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے. ہم سب کا امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. آخر کار اس سب کو یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے، خواہ ہمارے گھر ہیں یا باغ ہیں یا نعمتیں ہیں یا ہم خود ہیں، ان سب کو ہٹا کر ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کون اپنی مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے. یہ ہوا یہ کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. کس کی کہانی بیان ہونے لگی ہے؟ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جو ایمان لائے تھے، نوجوان، ینگ پیپل.
اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. ہدایت ملی، آنکھیں کھلی تو بہت آگے بڑھ گئے اس میدان میں. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، یعنی کسی اور کی بات نہ مانیں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. یعنی چند نوجوان انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا کہ آج کے بعد بس ہم اللہ کی بات مانیں گے. تو ہوا کیا، ان کی اس بات سے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو نہیں چھوڑا، گھر بار چھوڑ دیے. کہتے ہیں کہ ایلیٹ کے بچے تھے، بہت انفلوئنشل پیپل کے بچے تھے کہ جو اپنے بچوں کے ہدایت پہ آنے سے گھبرا اٹھے. تو انہوں نے طرح طرح کی دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے اپنے سارے عیش و عشرت کے سامان چھوڑے اور اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر ایک غار کے اندر چھپ بیٹھے اپنا ایمان بچانے کے لیے. تھکا کے جب سو گئے تو کئی 100 سال سوئے رہے. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، تو اس کا عملی نمونہ ہے یہ لوگ. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب وہ سورج غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا. سورج نے رستہ بدل لیا ان کی خاطر. اس طرح اللہ دنیا کو مسخر کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے لیے کوئی قربانی کر کے نکلتا ہے. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے تاکہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ خود سائیڈز بدلوا رہے ہیں ان کی. اور ان کا کتا غار کے دہانے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا رکھوالی کو. کیسے اللہ انتظام کر رہا ہے حفاظت کے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر سب آرام چھوڑ کے آئے تھے. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا وقت کتنا اس حال میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں تاکہ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. سب سے اچھا کھانا، اللہ والے تھے سب سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو اللہ والے ہونے کا تصور کیا ہے؟ اچھا کھانا چھوڑ دو. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. بات یہ ہے کہ اپنی حیثیت اور حلال کی کمائی میں سے جو اچھا کھا سکتے ہو کھاؤ، بس اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، ویسٹ نہ کرو، تکبر نہ کرو، کھا کر کسی کو حقیر نہ سمجھو. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پہ ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. یہ بھی قدیم زمانے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی قبر پر عبادت گاہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ نے لعنت فرمائی
قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، یعنی کثرت سے جو کرتی ہیں، قبروں پہ مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ قبر کے اوپر چراغ روشن کرنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ چراغ تو زندہ انسان کا حق ہے، قبر کے اندر اس کو کہاں روشنی جا رہی، کیوں اپنا تیل ضائع کر رہے ہو وہاں بھیج کر، کیوں بجلی کا بلب لگوا کے وہاں لائٹ ضائع کر رہے ہو؟ اگر مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو کسی غریب کے گھر میں بجلی لگوا دو، جتنا عرصہ وہ استعمال کرے گا تمہارے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی یوز لیس اور بیکار کام کرنے سے روکا جس کا مرنے والے کو فائدہ کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر مسجد نبی کے اندر حضور کی قبر کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ مسجد اس سے ہٹ کر تھی، یہ تو جب مسجد کی توسیع ہوئی تو آٹومیٹیکلی وہ بیچ میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا گیا تو مسجد کے اندر نہیں دفنایا گیا تھا، یا آپ کے دفن کرنے کے بعد اس پر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، وہ تو ایک ضرورت کے تحت اس طرف کو پھیل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، یعنی قبروں پہ جا کے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ مسجدیں بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ پیچھے کہا گیا نا، جس چیز کا علم نہیں اس کا پیچھا مت کرو۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں تو خود سے اندازے کرنے کی کیا ضرورت تھے؟ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنے تھے؟ بس تھے جتنے بھی تھے۔ تمہارے لیے اصل میسج کیا ان کے واقعے میں؟ کہ ایمان بچانے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کرنی پڑے تو بھی کر گزرو۔ ہم تو چھوٹی سی بات پہ آ کے رک جاتے، نہیں آج بڑی مجبوری، آج نہیں قرآن سننے جا سکتے، آج تو گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات جو خلاف توقع ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج کل بچوں کی چھٹیاں ہو گئی، بہت سی مائیں شاید آج نہ آئی ہوں کہ اب بچوں کو کون دیکھے، تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو چھوڑ کے آپ بازار بھی تو چلے جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے آپ سو بھی تو جاتے ہیں، لیکن بچوں کو چھوڑ کر قرآن کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ 2-2.5 گھنٹے کی تو بات ہے۔ اگر بچیاں بڑی ہیں تو ان کو ساتھ لے آئیں، پیچھے بیٹھ جائیں، ساتھ ان کو بھی بٹھا لیں، لیکن اس چانس کو مس نہیں کریں۔ اللہ کی راہ میں جو نکلے ہیں نکلتے چلے جائیں۔ اگر بہت چھوٹے بھی ہیں تو بہت پیچھے بھی آپ بیٹھ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سن لیں گے، بالکل محروم نہیں رہیں گے۔ دنیا کے سب کام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں اگر یہ 3 یا 4 گھنٹے، اگر 4 گھنٹے نکال لیں تو بھی 20 گھنٹے آپ کے پاس دنیا کے کام کو ہیں۔ یعنی بچوں کے حقوق ہمیں اس سے روکتے نہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا نہ کریں، دونوں ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں، بس مینجمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، تعداد کے اوپر مت بحث کرو، اس سے فائدہ ہی کچھ نہیں، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی ایسا وعدہ نہ کرو، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے نہ چاہا تو کام نہیں ہو سکتا، خواہ ہم کتنا ہی چاہتے ہوں۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو۔ یعنی مثلاً کسی سے وعدہ کر کے آگے اور وہاں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، گھر آ کے یاد آیا تو پھر گھر میں ہی کہہ لو انشاءاللہ، اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے فیصلوں میں کسی کو نہیں پوچھتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پہ وحی کیا گیا ہے اسے جو کا توں سنا دو، جیسا ہے ویسا سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں۔ اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔
یعنی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے کسی کی خاطر. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے نگاہ ہرگز نہ پھیرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے نبی ہیں. کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت کو مت چھوڑو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ عموماً انسان نیک لوگوں کو چھوڑ کر کن چیزوں میں مشغول ہوتا ہے؟ اٹریکشن کی چیزوں. فرمایا نہیں، دنیا تو ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو کہ نیک لوگ ان کی مجلس میں اگر دنیا بہت نہیں بھی ملتی، مثلاً یہاں آپ آتے ہیں، کوئی بڑی پارٹی آپ کو نہیں بھی دی جاتی، کچھ نہ کھانے کو ملے، تب بھی آنے کا بڑا فائدہ ہے. روح جو بہت کچھ لے رہی ہے. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. غافل انسان کی بات نہ مانو. اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، یعنی جو اپنے دل کی مانتا ہے، تم اس کی نہ مانو. اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پہ مبنی ہے، حد سے بڑا ہوا، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ہم نے ان انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا. کبھی چپس تلے ہو تو اینڈ میں وہ جو تھک رہ جاتا ہے نا سٹف، اس کی طرف اشارہ ہے. اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. ابلتا تیل کو پیے تو منہ میں کیا رہے. بدترین پینے کی چیز، بری آرام گاہ، نہایت بری. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر، اعلیٰ درجے کی جائے قیام، اعلیٰ درجے کا ٹھکانہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. یعنی جب اتنا کچھ مل گیا تو پھر اب اس کا اظہار بھی. بہت سے لوگ اپنے مالداری کے قصے کسی نہ کسی اینگل سے سناتے رہتے ہیں. اور تجھ سے زیادہ طاقتور جتھا رکھتا ہوں. ظاہر ہے جہاں مال ہے وہاں دوست بھی بہت ہیں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرمائے. کیونکہ حالات اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، دولت ڈھلتی چھاؤں ہے. اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہاں آپ کو پتا ہے کس کو شریک ٹھہرا رہا تھا؟ دولت کو، باغ کو. اس کی وجہ سے بہت اترا رہا تھا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، جنہیں وہ بڑی چیز سمجھتا تھا کہ میرے بہت جاننے والے ہیں، بہت کام آنے والے ہیں. اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ.
اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا سارا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، خوب مال حاصل ہو گیا. کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی. جو آپ کھاتے ہیں عمدہ سے عمدہ وہ کیا بن کے نکلتا ہے، جو آپ پہنتے ہیں وہ پرانا ہو کر کیا لگتا ہے. اعلیٰ ترین گھر کچھ عرصے کے بعد رینوویٹ کرانا پڑتا ہے، باغ خزاں میں بدل جاتا ہے، ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے. اس لیے کسی نئی چیز پر، کسی چمکنے والی چیز پر تکبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش. والباقیات الصالحات، اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں، وہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، کوئی ایک نہ بھاگے گا، نہ میں نہ آپ، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لائن قطار. ابھی تو ہم ایک بھگدڑ مچا دیتے ہیں نا، لیکن وہاں بھگدڑ نہ مچا سکیں گے، لائن قطار. قرآن میں ایک سورۃ صف ہے، ایک صافات ہے. فرشتے کہتے ہیں اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم صفیں باندھ کے رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان کوئی لائن نہیں بنا سکتے. کیوں کہ کانسیپٹ سے ہی ناشنا، جنگلی اور وحشی جانوروں کی طرح ہجوم اور بھیڑ. کیوں؟ اپنے صبر جو نہیں، اپنی باری کا انتظار جو نہیں. ہر شخص آگے جانا چاہتا ہے، ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی جا سکتا ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم سمجھتے تھے کہ تمہارے لیے تو وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، جیسے کوئی بھی بچہ امتحانی پرچہ دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نمبر کتنے آئے. ہر امتحان دینے والا رزلٹ کے دن خوف زدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی ڈویژن، کون سا گریڈ آتا ہے، کہاں جا پہنچتا ہوں. تو قیامت کے دن انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ کر بھی ڈر رہا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس ہم پر، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر اس کو شمار کر کے رکھا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا. انسان قیامت کے دن اپنے ایک ایک عمل کو دیکھ لے گا. الگ الگ ہر چیز کے کیٹلاگ بنے ہوئے ہوں گے، سب پہ پوری کیلکولیشن کے ساتھ الا احصا، شمار کیا ہوگا، گن گن کے رکھا ہوگا. کیا مثلاً وہ سب دوست جن کو میں نے دھوکہ دیا، وہ سب کتابیں جو میں نے پڑھی، وہ سب جھوٹ جو میں نے بولے، وہ آرام جو میں نے کسی کو دیا، وہ لطیفے جن پہ میں ہنسی، وہ کام جو مجھ سے غصے کی حالت میں ہوئے، وہ باتیں جن پہ میں اپنے بہن بھائیوں پہ چلائی، وہ لمحات جب میں والدین پر زیر لب بڑبڑائی. ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوئی ہوگی. ضخیم کتاب، پوری زندگی کی کتاب. نہ صرف یہ کہ بولی ہوئی چیزیں بلکہ سوچیں بھی، وہ نفسانی شہوت بھری سوچیں جو میں سوچتی رہتی تھی، وہ حیوانی جذبات جنہوں نے مجھے مغلوب کر لیا اور حرام کام کروائے، یہ سب کے سب سامنے ہوں گے. دنیا میں اگر کوئی ہمیں یہ سب کچھ دکھا دے تو ہم آگے بڑھ کے وہ چھین کے پھاڑ ڈالیں، لیکن قیامت کے دن اپنا اعمال نامہ کوئی پھاڑ نہ سکے گا.
انسان شکست خوردہ اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کمپیوٹر ڈسک تیار کر لی گئی ہے کہ جو جلائے جلتی نہیں، پانی میں بہائے نقصان دہ نہیں ہوتی، کہیں چھوڑ دو اس کی معلومات ضائع نہیں ہوتی. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ معلومات کو اس طرح سمیٹ کے رکھے کہ کوئی ان کو رب نہ کر سکے، مٹا نہ سکے؟ لیکن اس وقت انسان جو آنسو بہائے اور شرمندہ ہو وہ آج بہنے چاہیے، آج شرمندگی ہونی چاہیے، آج تنہائی میں ہمیں اپنے ہی گناہوں پہ سوچنا چاہیے. وہ پیٹ درد جو کل پڑے گا وہ آج پڑ جانا چاہیے. شرمندگی کے آنسوؤں سے اس ساری کتاب کے گناہوں کو مٹا ڈالیں. آج موقع ہے، کل چلا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب سامنے لائی جائے گی، رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے مجرم، قصوروار لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے. وہ کام چھپ چھپ کے جو ہم کرتے ہیں لوگوں سے، حرام کام، کہیں گے کیا ہوا اس کتاب کو؟ کچھ بھی نہیں چھوٹا، ایک اشارہ بھی نہیں چھوٹا. بعض اوقات ہم اشاروں سے ہنس دیتے ہیں، کسی پہ زیر لب مسکراتے ہیں کسی کی بات دیکھ کر، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہ کرے گا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کان من الجن، یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا، کیونکہ آزادی ہے نا جنوں کو بھی. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر اسے اپنا سرپرست بناتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. یہ میرا کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے خود اپنے قرآن اور اس کے احکامات کا مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے، اللہ کی بات سن کے منہ موڑ کے چلا جائے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ. خضر کا نام تو بہت لوگوں نے سن رکھا ہوگا اور بہت سی کہانیاں بھی وابستہ ہیں ان کے ساتھ. بہرحال ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ قرآن سے آپ کو پتہ چلے گی. کہا جاتا ہے کہ ایک سائل کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. تو اگر ان کا پسند نہیں آیا تو ہمارا، اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے، بہت ناپسندیدہ جملہ ہے کہ کوئی کہے مجھے سب پتا ہے. اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے،
حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی، کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ بڑے علماء کی ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے۔ چنانچہ انہوں نے مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا، کہتے ہیں یہ یوشع بن نون تھے جو ان کے بعد نبی بھی ہوئے، لیکن آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کی خدمت بھی کرتے تھے، کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وہاں تک جاؤ، خضر سے ملنا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کتنا سفر ابھی دیکھیے، ورنہ ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، یعنی لمبے سے لمبا سفر بھی کرنا پڑے تو کر جاؤ۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ ایسا کہنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر سفر میں کبھی انسان تھک جائے اور کہے کہ میں تھک گیا ہوں، کوئی حرج نہیں، نیچرل سا اظہار ہے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اب آپ حیران ہوگے کہ بھلا یہ کیسے؟ یہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، ہمیں تو وہیں جانا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پہ پھر واپس ہوئے۔ یعنی اگر علم کی تلاش میں راستہ بھول جائیں تو تھک کر گھر نہ جائیں، پھر واپس آ کر بھی ڈھونڈ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، خاص علم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی؟ یعنی کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کی مجلس صحبت میں بیٹھنے کے لیے اس سے اجازت لینا اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی علم کا راستہ صبر کا راستہ ہے اور آپ صبر نہیں رکھتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یعنی جو علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، انسان چاہتا جلدی سے مل جائے، لیکن علم کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی ڈٹرمنیشن دیکھیے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، یعنی اگر کمٹمنٹ کی ہے تو استاد کی نافرمانی نہیں، پھر استاد کی مرضی پہ چلنا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں، یعنی بہت زیادہ سوال نہ کریں، میں خود ہی بتاؤں گا جو بھی میں کروں گا۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یعنی فوراً ہی استاد کے کام پر تنقید، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میری پالیسی کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے تم مجھ سے علم نہیں حاصل کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، استاد سے ریکویسٹ کی جا سکتی کہ ذرا ہم سے نرمی سے معاملہ کریں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے لڑکا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا۔ اس نے کہا خضر نے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، استاد کو راضی کر لینا چاہیے اگر وہ ناراض ہو جائے۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو ہمیں کچھ اور باتیں بھی معلوم ہو جاتی ان کے ذریعے، یعنی نہ کہتے کہ آپ اس کے بعد مجھے ساتھ نہ رکھتے۔ بہرحال
اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پہ کیا گیا. وما فعلته عن امری، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پہ تم صبر نہ کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ذوالقرنین کے بارے میں قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب اور وسائل، فیسلٹیز اور ذرائع عطا کر رکھے تھے. وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا کہ جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے.
اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت مستحکم بند تعمیر کیا. وہ عادل اور اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا. وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہ تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ تمام صفات جس پر فٹ آتی ہیں وہ مشہور تاریخی شخصیت جسے سائرس کے نام سے یا ذوالقرنین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو بہت ہی قابل قدر خدمات انجام دے کر دنیا سے رخصت ہوا. اس میں توجہ کے قابل جو بات ہے وہ یہ ہم سب کے غور کرنے کی کہ ایک طرف وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا تھا، دوسری طرف وہ عادل تھا، اور تیسری طرف یہ کہ اللہ نے اس کو دنیا کے وسائل بے پناہ عطا کیے تھے، اور ان وسائل کو وہ اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا تھا. اس لیے اس صورت میں یہاں پر اس کا کردار ہمارے سامنے رکھا گیا کہ آج بھی اگر انسانوں میں سے کسی کو اللہ دنیا کے وسائل دے تو وہ اسے کس طرح استعمال کرے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرن کیا تسنیہ ہے قرنین، دو سینگ والا. یا تو واقعی اس کے سر پہ دو سینگ اٹھے ہوئے تھے، یا پھر یہ کہ اس کے سر پہ بالوں کی دو لٹیں تھیں، یا یہ کہ اس نے دنیا کے دو کناروں مشرق و مغرب پر پہنچ کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی. بہرحال جو بھی وجہ ہو اس کا نام ذوالقرنین ہی تھا، یا اسے ذوالقرنین ہی کے نام سے پہچانا جاتا تھا. ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قصے کیوں پوچھے جاتے تھے، ایسے سوال کیوں کیے جاتے تھے؟ اس لیے تاکہ آپ کے علم کو اور آپ کی نبوت کی حقیقت کو جانچا جا سکے. فرمایا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. یعنی اللہ نے اس کو اتنی اتھارٹی دے رکھی تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. لیکن اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے فراہم نہیں کیا. یعنی ایسے کسی صحرا میں رہنے والے لوگ تھے جہاں کوئی پہاڑ یا درخت وغیرہ بھی نہ تھے. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی لینگویج بیریئر تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت کرو اور محنت سے میری مدد کرو. میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار یعنی لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پنگھلا ہوا تانبا ڈالوں. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی جب قیامت آئے گی تو مضبوط لوہے کی دیواریں انسانوں کو کچھ نہ بچا سکیں گی. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز یعنی قیامت کے روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے،
کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، یعنی ایک دوسرے میں آ ملیں گی موجیں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر صرف اللہ تعالی کی ذات کا انکار نہیں، بلکہ کفر یہ بھی ہے کہ اس کی نصیحت کو نہ سننا، اس کی نصیحت کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت قابل غور ہیں یہ الفاظ عربی کے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ جن کی نگاہیں میرے ذکر سے ڈھکی ہوئی تھی، یعنی میرے ذکر کو پڑھتے نہیں تھے۔ ذکر پھر کون سا ذکر ہے؟ یہاں قرآن مراد ہے کہ میرے قرآن کی طرف نگاہ کرنے کا ان کو وقت نہیں تھا، اور دوسری طرف وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ سننے کی استطاعت بھی نہ رکھتے تھے، انہیں سننے کی توفیق بھی نہ تھی، وہ سننا بھی نہ چاہتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ نہ سکتا ہو تو اسے کم از کم قرآن سننا تو ضرور چاہیے، اور سننے کے مواقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کن کا ذکر ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا مددگار سمجھیں، کارساز سمجھیں؟ جو اللہ کے بندوں، جیسے بہت سے بندے اللہ کے مرے ہوئے نیک بندوں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ سے کچھ لے کر دیں گے، یا انہیں جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو یہ چھڑا لیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مشہور شعر ہے، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ صریح شرک ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہیں اور پھر کوئی اور اس پکڑے ہوئے کو چھڑا لے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے تو کوئی بھی نہ چھڑا سکے؟ اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کن سے؟ لوگوں سے۔ کیا؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ جو کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ناکام بھی ہیں، ان کے کام ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ کون ہے وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی ساری کوششیں بھٹکی رہیں، جن کی ساری کوششیں ان کی دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ گئیں، یعنی جن کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا بھاگ دوڑ سب کا سب صرف اور صرف دنیا کے لیے تھا، اور اس میں آخرت کا کچھ بھی حصہ نہ تھا۔ کہیں وہ ہم تو نہیں کہ ہماری ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہوں اور آخرت کا کچھ بھی حصہ نہ ہو؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، کیونکہ رب کی آیات تو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو صرف اس دنیا کے لیے نہیں دوسری دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور یہیں پر کرنی ہے۔ یہ دنیا، یہ وقت ہمیں صرف اس دنیا کو سنوارنے کے لیے ہی نہیں ملا، یہ وقت ہمیں اس دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی ملا ہے۔ اس لیے ہماری کوششیں دوہری کوششیں ہونی چاہیے کہ یہاں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور اس زندگی کی تیاری ہوتی رہے جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، جو اصل گھر ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کچھ لوگ کمائی کرنے مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں، اوورسیز چلے جاتے ہیں،
اور پھر وہاں وہ دن رات ایک کرتے ہیں، ڈبل شفٹ لگاتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں، اور وہاں اپنی جان پر بھی بہت تھوڑا خرچ کرتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے جمع کر کر کے پاکستان بھیجتے رہتے ہیں، یہاں مکان بنواتے ہیں، سب چیزیں تیار کرتے ہیں، اور کئی سال وہاں لگا کر یہاں پر کیوں آتے ہیں کہ جا کے اب آرام کریں. کوئی چھت ہو سر چھپانے کے لیے، کوئی گھر ہو سکون حاصل کرنے کے لیے، کوئی نعمتیں ہوں امن سے پچھلی زندگی بسر کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص اسی نیت سے پاکستان سے باہر گیا ہو، لیکن وہاں جا کر وہ جو کچھ کمائے وہیں خرچ کر ڈالے اور سارے کا سارا وہیں پر لگا دے اور واپس کچھ بھی نہ بھیجے، تو جب اس کے وہاں کام کرنے کی مدت اور میعاد ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، اور پھر وہ پاکستان آئے تو خالی ہاتھ آئے، تو جن مشکل حالات میں گیا تھا انہی میں پھر واپس. تو یہ تو پھر بھی دنیا چلے، اگر اپنا گھر نہیں تو کسی رشتہ دار کسی نہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے، اور کچھ نہیں تو کوئی کسی جگہ کوئی جھونپڑی اور خیمہ ہی لگا کے انسان زندگی بسر کر سکتا ہے اور زندگی گزر جائے گی. لیکن یاد رکھیں، اگر ہم نے آج اپنی اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کام نہ کیا، وہاں کے لیے گھر نہ بنایا، وہاں کے لیے مال جمع نہ کیا، وہاں کی کرنسی تیار نہ کی، تو وہاں کوئی جھونپڑی لگانے کی جگہ بھی نہ ملے گی، اور وہاں کی زندگی گزرے گی بھی نہیں، کٹے گی بھی نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس میں ہمیشہ رہنا ہے. آج دنیا کی نعمتوں میں آخرت کی نعمتوں کو فراموش نہیں کرنا، یہاں اس کی تیاری کرنا ہے تاکہ خالی ہاتھ نہ جائیں، تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو. اور چونکہ وہاں کی پریشانی معمولی پریشانی بھی نہیں، جہنم کی آگ جو اس دھوپ کے مقابلے میں، دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سخت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اسی لیے تو اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیونکہ جو کوشش انسان صرف دنیا کے لیے کرتا ہے اور آخرت کی نیت نہیں رکھتا، اس کا بدلہ آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا وزن اتنا بھی نہ ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، یعنی ایک شخص دنیاوی اعتبار سے بہت صحت مند، بہت لمبا چوڑا اور بہت روب داب والا، بہت بڑے عہدے والا، بہت مال و دولت رکھنے والا، ملینئر، جس کی دنیا میں بہت دھاک تھی، جس کے دنیا کے کام صرف اشارے سے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک اگر اس نے وہاں کے لیے کچھ نہ کیا ہوگا تو اتنا بے وقت ہوگا، اتنا ہلکا ہوگا جیسے مچھر کا پر ہو. اس کی کوئی حیثیت وہاں نہ ہوگی. وہاں کی حیثیت صرف اس شخص کی ہے جو وہاں کے لیے کچھ کمائی کر کے جائے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کے پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام. لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کے جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا. آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ کی ذکری مجلس ہوتی ہے وہاں دل چاہتا ہے بندہ بیٹھا رہے، جانے کو دل نہیں چاہتا، کوئی بوریت نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل آج دنیا میں بھی اللہ کی مجلسوں میں لگتے ہیں، قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی مجلس یعنی جنت جو ہے اس میں اہل جنت کو اور فردوس میں لوگوں کو اللہ کی صحبت نصیب ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جسے سورۃ القمر کے آخر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات و نہار، متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک سچی مجلس میں،
اس ذی اقتدار بادشاہ کی مجلس میں وہاں پر ہوں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا، کہیں اور ان کا دل نہ لگے گا۔ کیا آج ہم ذرا پرکھ کر دیکھیں کہ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہو، کیا وہاں واقعی ہمارا دل ایسے ہی لگتا ہے کہ پھر اس کے اوپر کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی؟ اگر نہیں تو پھر جنت میں دل کیسے لگے گا اللہ کی مجلس میں؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے صرف اس کی ذات سے ہی نہیں، اس کی بات سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ جہاں اس کی بات ہو رہی ہو اس مجلس سے بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہاں میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے، بھلا کیا بات ہو رہی ہے۔ بار بار انسان سنتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، انک بن جائے، سارے سمندر، کبھی کسی سمندر پہ جا کے کھڑے ہو کے یہ بات سوچیں کہ سارا سمندر دوات بن جائے، انک بن جائے، تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو۔ اتنی باتیں ہیں، اور اس کے لیے پھر جنت ہی میں جانا ضروری ہے تاکہ رب کی باتیں، کیونکہ جنت کو بھی ختم نہیں ہونا اور رب کی باتوں کو بھی ختم نہیں ہونا۔ تو جن لوگوں کی محبت اور جن کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہی کے لیے وہ مقام ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی باتیں کرتے رہنا چاہتے ہیں ان کا پھر ٹھکانہ وہ جنت ہے، اور وہاں کی دائمی نعمتیں، ایسی لذت، ایسی خوشی، ایسا سرور، ایسا نشہ کہ دنیا کی ہر چیز اس کے آگے ہیچ۔ وہاں جا کر وہ رب کی باتیں کرتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اتنے سمندر سیاہی بن جائیں، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے سارے درخت کلمے بن جائیں، پین بن جائیں لکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں لکڑی کی قلم بنایا کرتے تھے، فرمایا سارے درختوں کی کلمے بنا لو۔ آپ دیکھیں کہ صرف اس جگہ بیٹھے ہوئے چاروں طرف جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بھی اگر قلم بنائے اور ہم سب لکھنے لگے تو کئی دن بھی لکھتے چلے جائیں تو یہ قلم نہ گھسے۔ کہاں یہ کہ ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر، اور فرمایا کہ 7 سمندر اور بھی ان کی مدد کریں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ صرف دنیا کے سمندر نہیں، ایسے 7 سمندر اور بھی ہوں، اور پھر اللہ کی باتیں لکھی جائیں۔ ما نفدت کلمات ربی، اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں، میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو، اتنا ہی سمندر اور آ جائے وہ بھی خشک ہو جائے، سوکھ جائے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ یہ کس کو کہلوایا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ فرق کیا ہے؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس لیے آپ کا درجہ عام انسانوں سے بحیثیت رسول اور نبی کے بلند ہو جاتا ہے۔ ادروائز وہ نہ نور ہیں نہ کچھ اور ہیں، وہ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ آپ یہ لفظ، آپ یہ آیت نوٹ کر لیجئے 110، اور کبھی کوئی آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ تھے تو وہ یہی آیت پڑھ لے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، مثلکم، تمہاری ہی طرح کا، لیکن میرا مرتبہ اور مقام تم سے بطور رسول کے بڑا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، ہے امید ہم سب کو، ذرا اپنے آپ کو سوچیں، ہے انتظار کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی؟ انسانوں کی ملاقات کے لیے ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں، بچے دور ہوں تو ان کی ملاقات کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں، شوہر دور ہو تو کتنے بے چین ہوتے ہیں، کوئی دوست دور ہو کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کی ہستی ان سب چیزوں سے بڑی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم اس کو بڑا مانتے ہیں تو اس کی ملاقات کی بے چینی بھی دلوں میں ہونی چاہیے۔ فرمایا جس کو انتظار ہے، جو ملاقات چاہتا ہے اللہ سے، پھر اسے تیاری کیا کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کسی بڑے انسان سے جب ملاقات کے لیے انسان جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہنتا ہے، تیار ہو کے جاتا ہے، بار بار شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہے، کیسا لگتا ہوں کہ فلاں کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کیا میں اس کی نگاہوں میں جچ جاؤں گا؟ کہاں میرے چہرے پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس کو بری لگے گی؟ ہاں، کسی پارٹی میں جانا ہو کتنا اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔
فرمایا جو اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا چاہتا ہے اسے بھی کچھ ساتھ لے کے جانا چاہیے، اسے بھی کچھ اپنا میک اپ کر لینا چاہیے، میک اپ، لیکن وہ شکل کا نہیں، عمل کا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی اور کو برابر نہ ٹھہرائے. جو کام اللہ کے لیے کرے بس اسی کے لیے کرے، کسی پہ احسان نہ جتائے، کسی سے اس کا بدلہ اور صلہ نہ چاہے. یہ ہے تیاری اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کی محبت میں.